سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جانتا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے اور وہ دکھ بھیجنے والا بے خبر نہیں ہے۔ اتنی بات پر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا، تب تکلیف کمال ہوگی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاٹا اور پھر سب الجھا دیا، اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے زندگی اپنی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی ہی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ ظرف جو ہے یہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، اور آپے سے باہر نہ ہونے کی صلاحیت۔ مثلاً اگر بہت پیسہ آ جائے تو بہکی بہکی باتیں نہ کرنا، اور اگر بہت غریبی آ جائے تو مایوسی کی باتیں نہ کرنا۔ بہت ساری عبادت مل جائے یا پھر اللہ بہت سارے اختیارات دے دے تو یہ نہ کہنا تمہیں میں اڑا کے رکھ دوں گا۔ ظرف یہ ہوتا ہے کہ توازن میں رہنا۔ راضی رکھنے کا اصول بتاتا ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں تنہا بیٹھ کر یہ سوچا کرو کہ کیا آپ اللہ پر راضی ہو؟ اللہ پر راضی وہ انسان ہوتا ہے جس نے اللہ سے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں مانگنا، بس ہم راضی ہو کے جی لیں۔ ہم نے ہاتھ اٹھا لیے دعا سے، اگر آپ راضی ہو گئے تو سمجھ لو وہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے پہ راضی کر لیتا ہے۔ جتنا ہو سکے وہ کرتے جاؤ، اور جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگ لو، اللہ قبول کر لے گا۔ وہ جو دیہات سے خط لکھا کرتے تھے کہ اس تھوڑے لکھے کو بہت سمجھنا، کافی سمجھنا، آپ کہو کہ یا اللہ میں نے تھوڑا لکھا ہے، اس کو بہت سمجھ، ہم کیا کریں، تو ہی مہربانی کر۔ اللہ کریم کے قریب ہو جانے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سجدہ کرو، عبادت کرو، خدمت کرو، علم حاصل کرو، اللہ کے لیے سفر کرو۔ دوسرا یہ کہ اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دو۔ یہ آسان بلکہ بہت آسان کام ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو، کوئی غلطی ایسی نہیں جو معاف نہ کی جا سکے، کوئی انسان ایسا نہیں جس پہ رحمت کے دروازے بند ہوں۔ رحم کرنے والے کا کام ہی یہی ہے کہ رحم کرے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو۔ سکون دینے کی فکر کرو کہ تم کتنا دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود مل جاتا ہے۔